ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گرامی قدر محترم دوستو، بزرگوں، معزز علماء کرام، معزز حفاظ کرام اور ہمارے انتہائی واجب الاحترام شیخ مولانا محتمم مدرسہ انوار العلوم UK امریکہ، جناب شیخ مولانا احفاظ احمد صاحب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بڑا ہی ایک اللہ پاک کی طرف سے ہم سب کے اوپر ایک کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں ہر ہفتے دین کی نسبت سے بیٹھ کر چند باتیں آپس میں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور بہترین شخص وہی ہے کہ جو اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر کچھ ساعتیں، کچھ گھڑی آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ دینی تذکرے میں گزاریں اور اس سوچ میں، اس فکر میں گزاریں کہ اللہ کا دین جو ہے اور دین اسلام کس طرح تمام ادیان پر غالب آ جائے اور کس طرح پوری کی پوری امت، تمام مخلوقات جو ہے، یعنی انسانی مخلوقات جو ہے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو اسی محنت کے سلسلے میں یہ باتیں ہوتی ہیں اور آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات میں پیش کرتا ہوں کہ جن کا لب لباب یہ ہوتا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح راستے کو، صحیح مقام کو اور صحیح منہج کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے، اور گزارنے کے بعد دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی بھی جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو الحمدللہ معہد المدینہ میری لینڈ کے ہمارے انتہائی واجب الاحترام شیخ محتمم جناب مولانا احمد احمد صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جن کی محنتوں کی وجہ سے، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج الحمدللہ یہ اتنا عظیم الشان ایک پلیٹ فارم پوری دنیا کے مسلمانوں کو مہیا ہے، جہاں پر ہم بیٹھ کر ورلڈ وائڈ دین کی نسبت سے کچھ باتیں کر سکتے ہیں اور دین کی نسبت سے جو ہے وہ کچھ ہم پروگریس اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اور معہد المدینہ آف نالج، معہد المدینہ اور اس طرح انسٹیٹیوٹ آف نالج میری لینڈ، جن کا تعلق امریکہ سے ہے، اللہ پاک جو ہے وہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور یہاں کے ذمہ داران حضرات، خاص طور ہمارے شیخ حضرت مولانا احفاظ احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اسی طرح دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ادارے کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ترقیات سے نوازے، اور اس ادارے میں جتنے بھی کام کرنے والے اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں اور منتظمین ہیں، اللہ پاک تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو حضرات بھی جڑے ہوئے ہیں اس مجلس کے اندر، اس کورس کے اندر، اللہ پاک ان تمام حضرات سے بھی راضی ہو جائے، اور اللہ پاک ان تمام حضرات کی ہم سب کی دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے، اور ہمارے اندر جتنی بھی خواہشات ہیں، نیک اور جائز خواہشات ہیں، اللہ پاک ان سب کو تکمیل تک پہنچائے، چاہے وہ تعلیم، علم و تعلم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اولاد کی پریشانی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ گھریلو تنگیوں کی وجہ سے ہو، چاہے وہ یا تو گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے ہو، یا چاہے کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تنگی ہو، اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کی تمام تنگیوں کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اخلاص کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر آپس میں بیٹھ کر
چند جو ہے وہ دینی کلمات ہمیں ادا کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے، آمین۔ آج کے ٹاپک سے پچھلے ٹاپکوں میں تو ہم جو ہے وہ دین اسلام کے اندر ہی اندر تھے اور اسلام کے مختلف احکامات کا جو ہے وہ ہم بیان کر رہے تھے۔ آج میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آج اسلام کو مکمل کر لیا ہے اور میں تمہارے دین اسلام کے لیے میں راضی ہو گیا ہوں، اور دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس کے اوپر چل کر تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ تو گویا کہ کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی عمل گزارنے پر ہے۔ اپنی زندگی اگر آپ اسلام کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی، کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم چونکہ الحمدللہ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور داعی کیسے بنتے ہیں اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ایک داعی کے اندر کتنی صفات ہونی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ داعی کو بہت سارے علوم کے ساتھ متصف ہونا چاہیے، بہت ساری نالج جو ہے وہ اس کو آنی چاہیے۔ ان نالج میں جو ہے وہ قرآن کریم کی نالج بھی ہے، احادیث کی نالج بھی ہے، اور اس کے علاوہ فقہاء کرام کی نالج بھی ہے، اور صحابہ کرام کی نالج بھی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی نالج بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اسے تمام ادیان کے بارے میں اجمالی واقفیت حاصل ہو، یعنی دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کون کون سے ادیان ہیں اور کون کون سے ریلیجن جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے ایک داعی کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ داعی اپنے دین کے بارے میں آنکھیں کھلی رکھ کر علی وجہ البصیرہ دوسرے دین والوں کو دعوت دے سکے۔ تو لہٰذا ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام ادیان کا بھی معلوم ہو، تاکہ وہ اعلیٰ وجہ البصیرہ اور مکمل تیقظ کے ساتھ اور مکمل اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے مذاہب کو بھی دعوت دے سکے اور اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ان کے اوپر واضح کر سکے۔ تو لہذا سب سے پہلے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تو ظاہر ہی ہے کہ ایک داعی کو، ایک عالم دین کو کن کن چیزوں کے بارے میں، کن کن ادیان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور وہ ادیان جو اس وقت دنیا میں ایکٹیو ہیں، رائج ہیں اور بڑے بڑے ادیان ہیں، ان کے بارے میں جاننا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہم اجمالی طور پر یعنی کہ مختصراً بیان کریں گے کہ اس وقت دنیا میں جو ہے وہ بڑے بڑے مذاہب کون سے ہیں، اگرچہ ان مذہبوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پوری باتیں آئیں گی۔ مسیحیت پر ایک مستقل بالکل سیپریٹ لیکچر ہوگا، یہودیت پر بھی ایک سیپریٹ بالکل الگ لیکچر ہوگا، اور اس طرح سکمت پر بھی انشاءاللہ ایک الگ لیکچر ہوگا۔ لیکن اس لیکچر میں جو ہے ان کے بارے میں مختصراً بتا کے آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ہندو مت کا۔ لیکن ہندو مت میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں کون سے بڑے بڑے ادیان جو ہے وہ رائج ہیں، اور کون سے جو ہے وہ بڑے بڑے مذاہب جن کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں اور جن کے مطابق جو ہے وہ لوگ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ ہے مسیحیت کا، عیسائیوں کا، اور دنیا کے اکثر ممالک میں یہی مذہب رائج ہے، عیسائیت کا اور مسیحیت کا۔ اور عیسائی حضرات جو ہے وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیشوا ان کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو مسیحیت یہ اس عقیدے کی اور اس دین کی تعریف کیا ہے؟ مسیحیت جو ہے ایک تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا مذہب ہے، جو یسوع کو مسیح خدا کا بیٹا اور خدا کا ایک اقنوم مانتا ہے، اور اسے بھی عین اسی طرح خدا مانتا ہے جیسے خدا اور روح القدس کو، جنہیں بالترتیب باپ، بیٹا اور روح القدس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی حضرات کے اندر خدا جو ہے وہ تین چیزوں سے مرکب ہے، تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے، کمبینیشن ہے۔ نمبر ایک
وہ اصلی خدا ہے جس کو وہ خدا کہتے ہیں، اور نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خدا مانتے ہیں، اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ اور تیسری چیز جس کو وہ خدا مانتے ہیں وہ ہے روح القدس، یعنی جبرائیل علیہ السلام، کہ جن کے پھونک کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ ہے مسیحیت کا مذہب، کہ اس مذہب کے مطابق جو ہے وہ خدا 3 چیزوں کے مرکب کا نام ہوتا ہے: عیسیٰ کا، جس کو وہ بیٹا کہتے ہیں خدا کا، اور خدا کا، اور تیسری چیز جو ہے وہ روح القدس ہے۔ اور اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور تقریباً 2 ارب پاپولیشن جو ہے، 2 ارب لوگ اس مذہب کے پیروکار ہیں، اور اس مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ تو اچھا، اور پھر یہ ہے کہ اس مذہب کے اندر ان کی جو مقدس کتاب ہے اس کا نام ہے انجیل، یعنی، اور اس کو انگریزی میں بائبل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ عیسائی حضرات جو ہے وہ اپنی زندگی انجیل کے احکامات کے مطابق گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی طرح جس کو آج کل جو ہے وہ بائبل کہا جاتا ہے، کہ ہم بائبل کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے۔ اور اس وقت دنیا کا دوسرا جو بڑا مذہب ہے، اور وہ ہے یہودیت کا۔ اب یہودی مذہب کیا چیز ہے؟ یہودی مذہب بھی جو ہے وہ ایک آسمانی مذہب ہے، جس طرح کہ عیسائی مذہب ایک آسمانی مذہب ہے، اور باقاعدہ اس مذہب کو اللہ پاک نے دنیا میں پہلے رائج کیا تھا۔ مسیحیت کو، عیسائیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دین کے پیروکار تھے، اور اس دین کے داعی تھے، اور اس کے بعد جو دوسرا مذہب ہے وہ یہودیت کا ہے۔ اب یہودی حضرات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ وہ دین ہے کہ جس دین کی نسبت ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اسی وجہ سے ان یہودیوں کو قوم بنی موسیٰ یا قوم بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو یہودی حضرات ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون سے بچانے کی خاطر دریائے نیل جن سے عبور کروایا تھا، اور یہ تمام مسلمان جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم بنی اسرائیل یہ دریائے نیل عبور کر چکے تھے، اور بیچ میں جو ہے وہ فرعون پھنس گیا تھا، اور فرعون وہیں غرق ہو گیا تھا، کہ یہ وہی بنی اسرائیل ہے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ظلم و ستم سے نکال کر اور راحت اور عیش والی زندگی عطا کی تھی، اور وہ جو ہے سینا جو کہ ایک جزیرہ ہے، وہاں پر ان کو لے کر آباد ہو گئے تھے۔ تو یہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اور اس مذہب کے ماننے والوں کی کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، تقریباً یہ 12 یا 13 ملین اس وقت دنیا میں ان کی تعداد ہے، لیکن کاروبار کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، یہ لوگ جو ہے وہ دنیا پر ایک اچھا خاصا جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اور یہودی حضرات کی مقدس کتاب کا نام جو ہے وہ، جیسا کہ آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا، وہ نام ہے تورات، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی۔ اور تیسرا اس وقت جو مذہب رائج ہے دنیا میں، وہ ہے سکھ مت کا۔ سکھ مت بھی جو ہے وہ ایک مذہب ہے، اور سکھ ایک خدا کو مانتے ہیں جسے وہ ایک اونکار کہتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ ایک خدا ہے، لیکن وہ خدا نہیں جس کو ہم مانتے ہیں، یعنی کہ مسلمان تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک خدا کا نام جو ہے وہ اونکار ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایشور اکال، ایشور جو ہے اکال ہے اور نرنکار ہے۔ اس مذہب کے پیروکاروں کو سکھ کہا جاتا ہے، اور ان کی مذہبی کتاب شری آدی گرنتھ یا گیان گرو گرنتھ صاحب ہے، یعنی کہ ان کے ہاں ایک بہت بڑے پیشوا گزرے ہیں جن کو وہ گرو کہتے ہیں۔ تو گرو گرنتھ کے گیان جو ہیں اور اس کے واض و نصائح جو ہیں، وہ ان واض و نصائح کو یہ لوگ اپنی مذہبی کتاب گردانتے ہیں، اور اپنی مذہبی کتاب جو ہے وہ اس واعظ کو یہ لوگ کہلاتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے بڑے دنیا میں مذاہب ہیں جو کہ اس وقت دنیا میں رائج ہیں، اور سکھوں کی تعداد بھی تقریباً جو ہے وہ کچھ کروڑ کے لگ بھگ ہے، اتنی بڑی ان کی بھی آبادی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب جو ہے وہ اس وقت دنیا میں رائج ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے مذاہب اور ہیں جس کو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے مختلف لیکچر میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے لے کر آئیں گے۔ آج
جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے، بنیادی نقطہ جو ہے وہ ہندو مذہب کو بیان کرنا ہے، ہندوازم کو بیان کرنا ہے۔ آج ہمارے ٹاپک کا موضوع یہی ہے، اور یہ ٹاپک ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اور چلے، کیونکہ ہندو مذہب جو ہے ایک وسیع مذہب ہے، اور اس کے اندر بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور بڑی بڑی اس کے اندر عقائد اور خیالات ہیں، جن کو تفصیلی جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ میں آپ حضرات کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ جو ہم مختلف ادیان کا تقابل کر رہے ہیں اور مختلف ادیان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے تاکہ ہم دین اسلام کی دعوت کو علی وجہ البصیرہ، یعنی مکمل انفارمیشن کے ساتھ اور مکمل معلومات کے ساتھ دوسروں کو دے سکیں۔ اگر ہمارا سامنا کسی ہندو سے ہو تو ہمیں ان کے بنیادی عقائد کے بارے میں معلوم ہو، اگر ہمارا سامنا کسی عیسائی سے ہو تو ہمیں ان کے بنیادی عقائد کے بارے میں معلومات ہو، اگر ہمارا سامنا کسی یہودی سے ہو تو ہمیں ان کے بنیادی عقائد کے بارے میں معلوم ہو، اگر ہمارا سامنا کسی سکھ مت سے ہو تو ہمیں ان کے بارے میں ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ معلوم ہو، تاکہ یہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ ہوگی تو اس کے بعد اگر ہم ان کے کسی دین کے پیروکار کو دعوت دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری بات سمجھے گا، ہماری بات کا اثر بھی لے گا، اور اس کو یہ بات پتہ بھی ہوگی کہ یہ صرف ایسی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری معلومات ہے، اور یہ ایک جہان دیدہ اور انفارمیٹو آدمی ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے دین کی دعوت کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے معین ہے، مددگار ہیں اور ہیلپ کرنے والی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ہندو مذہب کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں پر آپ حضرات کے سامنے تعریف کریں گے کہ ہندو مذہب جو ہے وہ اس کی تعریف کیا ہے، اور ہندو مذہب جو ہے وہ کہتے کسے ہیں۔ لہذا ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہندو مذہب جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ ہندو مذہب جو ہے وہ کسی ایک عقیدے کا، کسی ایک خیال کا، کسی ایک وہم کا نام نہیں ہے۔ ہندو مذہب جو ہے وہ کسی ایک وہم کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف و متضاد عقائد و رسومات، رجحانات، تصورات اور توہمات کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی کہ ہندو مذہب کے اندر آپ کو بہت سارے عقیدے ملیں گے، کسی ایک عقیدے پر یہ مذہب کھڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف ہزاروں جو ہے وہ عقیدے ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں جو ہے نا وہ رسومات ہوں گی، اور اس کے علاوہ اس دین کے اندر جو ہے نا رجحانات، یعنی کسی بھی چیز کو کرنے کا، کر گزرنے کا جو رجحان ہوتا ہے وہ بھی لاکھوں میں ہے، اور اس کے علاوہ توہمات، اس کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ توہمات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ توہمات کا مطلب یہ ہے کہ وہم پرستی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور انسان جو ہے وہ وہمی بن جاتا ہے، اور وہمی بننے کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اور مختلف قسم کے وہ کام کرتا ہے، لیکن اس کام کی بنیاد جو ہے وہ مذہب پر رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا ہندو مذہب اس طرح ہے، اور ہمارے ہندو مذہب کے اندر اتنی وسعت ہے اور اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم اس کے اندر جو چاہے مرضی کر سکتے ہیں، اور لاتعداد اس کے اندر توہمات، خیالات اور عقائد ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مذہب جو ہے وہ انتہائی وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ یا لایا ہوا نہیں ہے، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں جا کر تیار ہوا ہے۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ لحاظ سے لے کر عقیدہ وحدت الوجود تک بلا قواہد اس میں ضم کر لیے گئے ہیں۔ دہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی سب اس میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے جو ہے وہ کچھ حضرات جو ہے وہ دہریہ بھی ہیں، یعنی ہندو تو ہیں لیکن خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اور بت پرست جو ہے وہ اس میں تو اکثر میجورٹی جو ہے وہ بت پرستوں کی ہے، کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اوثان پتھر کے، تو یہ حضرات جو ہے وہ ان بتوں کو پوجتے ہیں اور ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ شجر پرستی بھی ہے ان کے اندر، یعنی کہ یہ اگر ان کو کوئی درخت بڑا نظر آ گیا، یا کسی درخت کے اندر جو ہے وہ ان کو کوئی غیر معمولی کوئی انوکھی چیز نظر آ گئی، تو اس درخت کو فوراً جو ہے وہ اپنا خدا قرار دیتے ہیں، اور اپنا پیشوا قرار دے کر اس درخت کی جو ہے وہ پوجا اور اس درخت کی عبادت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حیوان پرستی بھی ہے، جیسے کہ بہت سارے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ گائے جو ہے وہ ان کا خدا ہے، اور بیل بھی جو ہے نا وہ ان کا خدا ہے۔ سانپ کے بارے میں بھی جو ہے بہت سارے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ سانپ ان کا خدا ہے،
اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ دوسرے پرندوں کو اپنا خدا قرار دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ دوسرے جانوروں کو، بکریوں کو، گائیوں کو، اونٹ کو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے کیڑے مکوڑوں کو بھی یہاں تک کہ اپنا خدا اور اپنا مذہبی پیشوا جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو اس بارے میں غلو کرتے ہیں وہ حضرات ہیں جو کہ گائے کو یعنی کہ گاؤ کو اپنا خدا اور اپنا روحانی پیشوا جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اور یہ اتنا عجیب و غریب مذہب ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لا تعداد عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ ہندو وہ ہوتا ہے کہ جو مندر میں جاتا ہو، وہ لوگ اپنی عبادت کرنے کے لیے مندر میں جاتے ہیں، تو ہندو وہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ہندو ایسے ہیں کہ جن کے جانے کی وجہ سے، اندر جانے کی وجہ سے مندر ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہندوؤں کی جو عبادت گاہ ہے وہ تو مندر ہے، لیکن کچھ مندر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اگر ہندو چلا جائے تو وہ مندر ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اگر کوئی مسلمان مسجد کے اندر چلا جائے تو مسجد جو ہے ناپاک نہیں ہوتی، مسجد جو ہے وہ ہمیشہ پاک رہتی ہے، لیکن مندر جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے کسی ہندو کے مندر میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ کون سے ہندو ہیں وہ تو ہم آگے جا کے بیان کریں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندو مذہب کی جو تعریف جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو ایک مذہبی کتاب ہے وید، اور ان کے ایک عقیدے کا بھی نام ہے، تو اس وید جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ان کی جو ہے وہ کہانیاں ہیں اور بہت سارے اشعار ہیں جن کو یہ لوگ سنتے ہیں، اور ان اشعار کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر احکامات ان کو دیے گئے ہیں۔ تو یہ حضرات جو ہے وہ وید کو سنتے بھی ہیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وید کو سننے والا ہندو ہے، ہندو وہ ہے جو کہ وید کو سنتا ہے، لیکن دوسرے ہندوؤں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس ہندو نے وید کو سن لیا تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ بڑی دو عجیب و غریب باتیں ہیں، دو متضاد دعوے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہندو مذہب کی تعریف کسی ایک جملے میں، کسی ایک ورڈ میں، کسی ایک لفظ میں کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بلکہ ایک بہت ہی زیادہ اپنے اندر وسعت رکھنے والا، توسع رکھنے والا، اور وائڈ اس کے اندر بہت زیادہ ہے کہ کسی ایک چیز پر جو ہے وہ اس کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، اب یہ ہندو مذہب جو ہے وہ نکلا ہے وید سے۔ اب وید جو ہے نا وہ ان کی ایک بنیادی کتاب تھی، اور اس کتاب کے مطابق ہی جی جو ہے وہ اس مذہب کی بنیاد پڑی تھی، اور لہٰذا جو بھی ہندو ہوگا تو اس وید کا ماننے والا ہوگا، اور اس وید کو پڑھنے والا ہوگا، اور اس وید کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کا دعویٰ کرنے والا ہوگا۔ تو یہ تو تھوڑی سی ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تعریف کی ہے ہندو مذہب کی، کہ ہندو مذہب جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور ہندو مذہب کے اندر جو ہے وہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب ان کے اندر جو ہے وہ اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ اس ہندو مذہب کے اندر تقریباً 33 کروڑ 33 کروڑ خدا ہیں، 33 کروڑ جو ہے وہ ان کے دیوتا ہیں۔ اور آپ یوں سمجھے کہ کچھ اگر ایک گھر کے اندر 12 فرد ہوں، 12 پیپل اگر ایک گھر کے اندر ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 12 کے 12 افراد جو ہیں وہ کسی ایک خدا پر، کسی ایک معبود کو ماننے والے ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتا ہو، ایک آدمی جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتا ہو، ایک آدمی جو ہے وہ برہما کی پوجا کرتا ہو، ایک آدمی وشنو کی پوجا کرتا ہو، ایک آدمی شیو کو مانتا ہو، ایک آدمی جو ہے وہ راون کو مانتا ہو، ایک آدمی جو ہے وہ کالی دیوی کو مانتا ہو، اور ایک آدمی جو ہے وہ درخت کو مانتا ہو، اور ایک آدمی جو ہے وہ ہوا کو مانتا ہو، ایک آدمی جو ہے وہ ستاروں کو مانتا ہو۔ تو گھر کا 12 کا 12 فرد جو ہے وہ مختلف چیزوں کو، مختلف معبودوں کو ماننے والا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ تمام کے تمام جو ہے افراد ہندو کہلائیں گے۔ تو ہے بڑی عجیب بات کہ ہر آدمی کا معبود اور ہر آدمی کا سجدہ کرنے کی جگہ الگ الگ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ تمام کے تمام حضرات جو ہے متفق ہیں اس بات پر کہ ہم سب ہندو ہیں، اور ہم سب جو ہے ایک مذہب کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ ان کے دین کا تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا ہے ہندو مت کا، ہندوازم کا۔
اور یہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں اور دنیا میں جو ہے وہ اس وقت ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو دنیا میں اگرچہ اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے اور گنتی کے اعتبار سے جو ہے وہ اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ تقریباً 2 ارب اس وقت جو ہے وہ آبادی دنیا میں مسلمانوں کی ہے، اور 1 ارب 60 لاکھ جو ہے وہ اس وقت آبادی جو ہے 2 ارب جو ہے وہ عیسائیوں کی آبادی ہے، اور 1 ارب 60 لاکھ جو ہے وہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور تقریباً جو ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ یا 25 کروڑ جو ہے وہ اس وقت آبادی جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ہندوازم دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ لیکن تیسرا بڑا مذہب ہونے کے باوجود ہندو مذہب کے ماننے والے جس طرح مسلمان ایک بڑی تعداد میں پوری دنیا میں آباد ہیں، اور مسلمانوں کے تقریباً جو ہے وہ 56 کنٹریز ہیں، 56 کنٹریز آف دا مسلم ان دس ورلڈ، لیکن اس حساب سے ہندوؤں کے اتنے ممالک اس دنیا میں نہیں ہے۔ لے دے کے جنوبی ایشیا میں صرف ایک انڈیا ہے اور ایک نیپال ہے، جہاں پر ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد بستی ہے، اور یہی وہ ممالک ہیں جو کہ ہندو مذہب کی بنیاد ہے، اور ہندو مذہب والوں کی اصل جو مرکز ہے وہ یہی ہندوستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بھارت میں ہے، اور نیپال کے اندر ہے۔ تو لہذا ہندو مذہب کے ماننے والے تو 1 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن ان کا جو محل وقوع ہے اور ان کے جو رہن سہن بود و باش کے طریقے والے جو اس وقت دنیا میں آباد ہیں، وہ صرف 2 ملکوں میں زیادہ آباد ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ آباد ہے انڈیا کے اندر، اور دوسرے نمبر پہ آباد ہے نیپال کے اندر۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کچھ چند گنتیوں کے حساب سے انڈین لوگ اور ہندو آباد ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ایک مسلمان ممالک کی ہے، کہ باقاعدہ مسلمان ممالک اپن ہیں۔ اگرچہ مسلمان جہاں پر مسلمان ممالک نہ ہو وہاں پر بھی بڑی تعداد میں آباد ہوتے ہیں، لیکن اس طرح تعداد جو ہے وہ ہندوؤں کی نہیں ہے کہ ہندوؤں کی جو نا وہ پوری دنیا میں کوئی 55 یا 56 اسٹیٹ ہو، بلکہ صرف 2 بڑے بڑے اسٹیٹ ہیں۔ نمبر 1 انڈیا ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ نیپال ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہندو کو ہندو کہا کیوں جاتا ہے، ہندو کو ہندو کہا کیوں جاتا ہے، اور ہندو کو ہندو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہندو کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ یہ ہندو جو تھے وہ دریائے سندھ جو ہے اس کے کنارے کنارے آباد تھے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہندی کے اندر سنسکرت کے اندر جو سین ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ہائے سے، جیسے سخت یہ چینج ہو گیا ہفت سے۔ اب لہذا یہ جو دریائے سندھ کے کنارے کنارے آباد تھے، جب آریہ قوم پہلی مرتبہ ہندوستان آئی، ہندوستان سے مراد یہ ہے کہ یہ جو دریائے سندھ کے کنارے کنارے ایران اور افغانستان کے بارڈر پر جو ایک دریائے سندھ ہے جس میں پاکستان، ہندوستان، یہ سارے ممالک آتے ہیں، تو جب آریہ قوم سب سے پہلے یہاں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ دریائے سندھ کے آس پاس میں آباد ہے، تو سندھ جو ہے وہ ان کی زبان کے مطابق ہند ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے دریائے سندھ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا نام ہندو ہو گیا۔ گویا کہ اصل ان کا نام سندھو ہونا چاہیے، کہ جو لوگ دریائے سندھ کے قریب قریب آباد ہیں تو ان کو سندھو کہا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ سین جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ہاں سے، اس وجہ سے اب ان حضرات کا جو ہے وہ نام کیا ہو گیا ہے، ہندو ہو گیا ہے، یعنی جو لوگ جو کہ دریائے سندھ کے قریب قریب آباد تھے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے ہندو کا، اور دوسرا ہندو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہندو فارسی میں کہتے ہیں سیاہ کو، بلیکنس کو۔ اب جب آریہ قوم یہاں سب سے پہلے آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پہلے سے ایک قوم آباد ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ
سیاہ رنگت والی قوم ہے، یعنی کہ اس کے اندر گورے لوگ بہت کم ہیں اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ کالے ہیں، بلیک ہیں، سیاہ رنگت والے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر آریہ قوم نے ان کو ہندو کہنا شروع کر دیا، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم ایسی قوم ہے جو کہ کالی ہے اور جن کی رنگت جو ہے وہ گوری نہیں ہے۔ تو ایک تو ان کا نام ہندو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کالے تھے۔ ایک اور وجہ جو ہے وہ مورخین نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندو کہتے ہیں فارسی میں غلام کو، غلام کو کہتے ہیں۔ اب ان کو ہندو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہندو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنتے ہیں، بندے پہنتے ہیں، اور اس زمانے میں یہ بالیاں اور بندے وہ پہنا کرتے تھے جو کہ کسی کے غلام ہوتے تھے۔ تو جب آریہ یا تو کوئی اور قوم باہر سے یہاں پر آئے ہندوستان میں، اور ہندوستان میں آنے کے بعد ان لوگوں کو دیکھا اور ان کے کانوں کو دیکھا کہ ان کے کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی غلام قوم ہے، یہ غلام ہے۔ تو اس وجہ سے اس دن سے انہوں نے ان کو ہندو کہنا شروع کر دیا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ غلام قوم ہے اور یہ کچھ غلام لوگ ہیں۔ تو خیر کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ہندو کو ہندو کہنے کی، تین بڑی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ لوگ سندھ کے قریب رہتے تھے، دریائے سندھ کے، اس وجہ سے ان کو سندھو یعنی کہ ہندو کہا جاتا ہے۔ اور نمبر دو، یہ لوگ جو ہے وہ کانوں میں بالیاں پہنتے تھے، اس وجہ سے ان کو غلام نظر آتے تھے، اس وجہ سے یہ لوگ ہندو کہلائے۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ یہ لوگ سیاہ رنگت کے تھے اور سیاہ لوگوں کو ہندو کہا جاتا ہے۔ تو جب باہر سے لوگ یہاں آئے اور ان کالے لوگوں کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ہندو ہیں، یعنی کہ یہ لوگ سیاہ ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی ہندو مذہب کی تعریف کی، اور کچھ باتیں ہو گئی کہ ہندو کو ہندو کیوں کہا جاتا ہے۔ اب ہم آئیں گے کہ ان ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ کتنے دیوتا ہیں، اور ہندوؤں کے جو ہے نا وہ معبود کتنے ہیں، اور ان کے معبودوں کا ان کے اندر کانسیپٹ کیا ہے، اور اپنے معبودوں کی جو تاریخ ہے وہ کس طرح ہے۔ تو ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا جو معبود ہے وہ ان کا برہما ہے، اور برہما یہ ان کا سب سے مقدس، سب سے بڑا اور سب سے عظیم الشان قسم کا جو ہے وہ معبود ہے، کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خالق کائنات ہے۔ یعنی ہندوؤں کے نزدیک کائنات برہما نے بنائی ہے، اور یہی کائنات کا نقطۂ آغاز ہے، اور کائنات کو وجود بخشنے والا اور کائنات کو اس حالت میں لے کر آنے والا وہ برہما ہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے۔ لہذا تمام دیویوں کے اندر، تمام دیوتاؤں کے اندر، تمام معبودوں کے اندر برہما کو سب سے اونچی شان حاصل ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت اور مقام جو ہے وہ برہما خالق کا ہی ہے ان کے نزدیک۔ اچھا، ہندوؤں کے اندر ایک بڑی عجیب بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ ایسی چیز کی عبادت نہیں کرتے کہ جو نظر نہ آتی ہو، بلکہ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں کہ جو چیز نظر بھی آئے، اور جو چیز ان کے سامنے ہو، اور جس چیز کا کوئی باڈی ہو، کوئی جسم ہو۔ اب یہ جو برہما ہے، اس کے مندر ہندوستان میں بہت ہی کم پائے جاتے ہیں، برہما کے مندر۔ وہ وہ اس وجہ سے کیونکہ برہما ان کے نزدیک ایک روح مطلق ہے، ایک روح کا نام ہے، ایک ایسی چیز کا نام ہے جو کہ جس کا اپنا وجود نہیں، یعنی کہ جس کا کوئی جسم نہیں ہے، اور جس کا کوئی باڈی نہیں ہے، بلکہ ایک فہم ہے، اور ایک خیالی چیز ہے، اور ایک روحانی چیز ہے کہ جس نے کائنات کو وجود بخشا، اور جو کائنات کو اس نقطے پر لے کر آیا ہے۔ تو لہذا اب چونکہ اس کا اپنا کوئی جسم نہیں تھا اور کوئی اس کی باڈی نہیں تھی، اس وجہ سے اس کے ماننے والے، یعنی اس کو پریکٹیکلی اس کی عبادت کرنے والے ہندوؤں میں تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو برہما کے بت یا تو برہما کے مندر جو ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں یا تو نیپال کی تاریخ میں بہت ہی کم ملیں گے۔ اچھا، برہما کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے تمام دیوتاؤں کو پیدا کیا، اور اب وہ تمام دیوتا جو ہے برہما کے علاوہ اپنے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اور پھر برہما نے انسانوں کو پیدا کیا،
اور جب انسانوں کو پیدا کیا تو پھر برہما جو ہے وہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو گیا، اور تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں، پتہ نہیں کون سی دنیا ہے، وہاں چلا گیا ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق۔ البتہ یہ ہے کہ اگر برہما کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ برہما کو خوش کرنے کے لیے شیو، وشنو اور رام، ان معبودان کا اور ان دیوتاؤں کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان دیوتاؤں کی عبادت کی تو گویا کہ آپ نے برہما کو خوش کیا، اور برہما کو خوش کرنے کے لیے آپ ان دیوتاؤں کی پوجا کریں گے اور اس کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ اور جو شخص برہما کی عبادت کرے گا تو اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اسے کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برہما کے جو نا وہ کچھ اگرچہ یہ ایک روح کا نام ہے اور روح مطلق ہے اور ایک خیالی خدا ہے، لیکن کچھ حضرات نے جو ہے وہ برہما کی بھی مورتی بنائی ہے، اور برہما کا بھی پتھر سے ایک بت بنایا ہے، مجسمہ بنایا ہے۔ اب برہما کی صورت کیسی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ برہما کے مجسمے میں 4 ہاتھ اور 4 سر ہوتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ 4 ہاتھ ہوتے ہیں اور 4 سر ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں چمچہ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں لوٹا ہوتا ہے، تیسرے میں تسبیح ہوتی ہے، اور چوتھے میں ویت ہوتی ہے۔ یعنی اس برہما کے 4 سر ہو گئے اور 4 ہاتھ ہو گئے۔ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ چمچہ، دوسرے میں لوٹا، تیسرے میں تسبیح، اور چوتھے میں وید، جو ان کے مذہبی مقدس کتاب کا نام ہے وہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو برہما جو ہے وہ سواری کرتا ہے کس پر؟ ایک خاص قسم کا جانور ہے، ہنس، پرندہ، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سواری کرتا ہے۔ اور اس برہما کی بیوی کا نام جو ہے وہ سرسوتی ہے۔ برہما کی بیوی کا نام سرسوتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور یہ بھی ایک دیوی ہے، اور مور پر جو ہے وہ اس کی سواری ہوتی ہے، مور پر یہ سواری کرتی ہے۔ لہذا یہ برہما معبود کا ایک مختصر تعارف ہوا، کہ جس کے اندر آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہندوؤں ہندوؤں کے اندر جو سب سے مقدس دیوتا ہے، اس دیوتا کا نام جو ہے وہ برہما ہے، اور برہما کی بیوی کا نام جو ہے وہ سرسوتی ہے، اور اس سرسوتی کی جو سواری ہے وہ مور ہے۔ اب ایک اور حیرت کی بات یہاں پر آپ نے یہ دیکھی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو خالق کائنات ہے وہ واحد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ خدا یکتا ہے، اس کے آس پاس قریب میں اس کے مرتبے والا، اس کی شان والا کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، لیکن ہندوؤں میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ان کے جو دیوتا ہیں یہ نہ خود اکیلے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی پوری فیملی ہوتی ہے، اور ان کی بیویاں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے ہاں جو ہے وہ دیوتاؤں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کا ایک اور دیوتا جو ہے وہ، اس کا نام جو ہے وہ شیو ہے۔ شیو شیو کا مندر آپ نے سنا ہوگا، بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے، شیو کا مندر، شیو جی اور شیو شیو، اس کا تذکرہ جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے ہندوازم کے اندر۔ اب یہ شیو جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ شیو جو ہے یہ تباہی کا اور بربادی کا معبود ہے، اور بربادی کا دیوتا ہے، اور شیو کے اندر جو ہے وہ ایک تری لوچن، ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے۔ جب وہ یہ اپنی آنکھ کھولتا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ آگ نکلتی ہے، اور آگ نکل کر یہ جو ہے وہ کسی کو بھی یہ دیوتا پسند کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کامدیو، یعنی کہ جو کہ عشق کا دیوتا ہے، وہ اس آگ کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ بھسم ہو کر رہ گیا تھا۔ یعنی کامدیو کا جو جسم جلا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیو دیوتا کی آنکھ سے جو آگ نکلی تھی، جو انگارہ نکلا تھا، اس انگارے کی وجہ سے جو ہے وہ کامدیو کا جسم جو ہے وہ جل کر بھسم ہو گیا تھا۔ اب اس شیو کی بھی جو ہے نا وہ ایک بیوی ہے، اس کا نام جو ہے وہ کالی دیوی ہے، اور اس کی شکل آپ نے دیکھی ہوگی، ایک بالکل کالی سی مورتی بنی ہوئی ہوتی ہے، لال زبان جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے،
اور اس کے گلے میں جو ہے وہ کھوپڑیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، سانپ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ڈراؤنی عجیب سی ہیبت ناک جو ہے وہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ تو ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے اور ان کا مذہبی ایک خیال یہ ہے کہ یہ موت کا اور تباہی کی دعوت دینے والی ہے۔ موت دینے والی دیوتا جو ہے وہ کالی دیوی ہے، اور تباہی دینے والی جو دیوتا ہے وہ کالی دیوی ہے۔ یعنی کالی دیوی جتنے بھی دنیا کے اندر خراب کام ہوں گے، بھیانک کام ہوں گے، اور ایسے کام ہوں گے جن سے وحشت ہوتی ہو، جن سے ڈر لگتا ہو، ان تمام کے کام کرنے والی جو ہے وہ کالی دیوی ہے۔ تو یہ دو دیوتاؤں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً کر دیا ہے، ایک شیو کا اور دوسرا پھر اس کی بیوی یعنی کہ کالی دیوی کا۔ اس کے بعد آتا ہے وشنو۔ اب وشنو جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وشنو جو ہے یہ بھی دوسرا بڑا معبود ہے، اور اس معبود کا نمبر جو ہے وہ برہما کے بعد آتا ہے، اور ان کے ہاں یہ بڑا مقدس دیوتا ہے۔ اور وشنو جو ہے وہ جتنے بھی دنیا کے اندر حفاظت کے کام ہوتے ہیں، سیفٹی کے کام ہوتے ہیں، لوگوں کو بچانے کا کام ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ وہ وشنو ہے۔ وشنو کے ذریعے سے جو ہے وہ تمام اچھے کام ہوتے ہیں، اور تمام حفاظت والے کام ہوتے ہیں، اور تمام جو ہے وہ لوگوں کو بچانے والے کام ہوتے ہیں۔ وشنو کے ماننے والے جو ہے وہ اپنے ماتھے پر ایک ٹرائنگل یعنی کہ مثلث ایک تصویر بناتے ہیں، اور اپنے ماتھے پر جو ہے وہ اس طرح کی ایک علامت جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ یہ وشنو کے ماننے والے ہیں۔ اب ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ منت مانے، قربانی کرے اور عبادت کرے، اس کے ذریعے سے وہ وشنو خدا کی جو ہے وہ رضامندی اور اس کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہندو جو ہے وہ ہندوؤں کے ذریعے سے اور مختلف قربانیوں کے ذریعے سے اور مختلف عبادتوں کے ذریعے سے وشنو کے لیے جو ہے وہ نذرانے اور چڑھاوے دیتے ہیں، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، وشنو کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وشنو جو ہے وہ کوئی ایک پارٹیکولر اور خاص طور پر کسی چیز، کسی جسم کا یا تو کسی باڈی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وشنو جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر ظاہر ہو سکتا ہے، کسی بھی حیوان کے اندر ظاہر ہو سکتا ہے، کسی بھی پودے کے اندر بھی جو ہے وہ وشنو ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہندو ہیں اور نامی گرامی ہندو ہیں، وہ ہندو جنہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا، وہ ہندو جو کہ اس وقت یا تو ہندوستان میں یا تو پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو گویا کہ ان کے اندر وشنو خدا اور وشنو دیوتا جو ہے وہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے، اتر گیا ہے، اور گویا کہ یہ وشنو کا اوتار ہے، اور وشنو کا جو ہے ایک عکس ہے، اور وشنو کی جو نا وہ کاپی ہے کہ اس بھلے آدمی کے اندر، اس اچھے آدمی کے اندر جو ہے وہ وشنو اتر گیا ہے، وشنو حلول کر گیا ہے۔ اب لہٰذا یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، تو گویا کہ اس آدمی کی صورت میں اس کے بیک ڈور پہ کام کرنے والا وشنو ہے، اور وشنو ہی جو ہے وہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور یہ بھی ایک میں آپ حضرات کے سامنے بڑی عجیب بات کر دوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوؤں کو کے نزدیک جو ہے وہ وشنو جو ہے وہ ایسا خدا ہے جو کہ کائنات کو بچا رہا ہے، اور کائنات کو تباہی سے بچاتا ہے۔ اب اس کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کے 10 اوتار آئیں گے، یعنی کہ اس کی 10 کاپیاں آئیں گی، اور 10 جو ہے وہ لوگ وشنو بن کر جو ہے وہ دنیا میں آئیں گے۔ تو ان میں سے ان کا کہنا یہ ہے کہ 9 لوگ یعنی کہ 9 اوتار جو ہے وہ ظاہر ہو چکے ہیں، 9 کاپیاں اس کی اور 9 عکس جو ہے وہ اس کے ظاہر ہو چکے ہیں۔ 10واں اوتار جو ہے اس کا نام ہے کالکی، جو 4,25,000 برس کے بعد ظاہر ہوگا۔ یعنی کہ وشنو کا جو 10واں اوتار ہے، 10ویں کاپی ہے، اور وشنو جس کے اندر اترے گا لاسٹ ٹائم بالکل 10 نمبر پہ، وہ کب آئے گا؟ 4,25,000 کے 25,000 برس کے بعد۔ اچھا، 9 اوتار جو نا وہ اس کے ظاہر ہو گئے ہیں۔ اب 9 اوتار میں جو نا کون کون سے؟ مچھلی کی صورت میں وشنو ظاہر ہوا تھا، کیچوے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، بونے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا،
اور ساتواں جو ہے وہ اوتار رام چندر جی کی جو ہے وہ صورت میں آیا تھا. آٹھواں اوتار جو ہے وہ کرشن جی کی صورت میں ظاہر ہوا تھا, اور نواں اوتار جو ہے وہ بدھ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. تو گویا کہ ہندوؤں کے نزدیک جو ہے وہ وشنو کے 10 اوتار ہیں, اور 10 اوتار میں سے جو ہے وہ تقریباً 9 اوتار ظاہر ہو چکے ہیں, اور باقی جو ایک اوتار ہے کالکی, وہ تقریباً 4,25,000 سال کے بعد جو ہے وہ اس کا ظہور اور اس کا جو ہے نا عکس دنیا میں آئے گا. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم ایک اور ان کے معبود دیوتا رام چندر جی کے بارے میں کچھ آپ سے بحث کریں گے, کچھ آپ سے باتیں کریں گے. رام چندر جو ہے وہ کیا چیز ہے. ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وشنو کے 7ویں اوتار, یعنی اس کی جو 7ویں کاپی تھی, اور وہ اس کا نام تھا رام چندر. اب یہ رام چندر جو ہے, رام چندر جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ان کے نزدیک جو ہے وہ عظمت والا اور تعظیم والا. آپ نے سنا ہوگا رام 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 ہندوؤں کی زبان پہ, اور اس کے علاوہ کتابوں میں بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ رام کا تذکرہ جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں, اور رام کو جو ہے وہ بہت زیادہ مانتے ہیں. اب رام کے باپ کا نام جو ہے وہ دشرت تھا, اور رام کے ابو کا نام دشرت تھا, اور دشرت کی 3 بیویاں تھیں, لیکن اتفاق سے کسی کی بھی جو ہے وہ اولاد نہیں تھی. جب اولاد نہیں تھی تو پھر دشرت نے ایک خاص قسم کا عمل کروایا. جب وہ عمل کروانے کے بعد جو ہے وہ پھر دشرت کی 3 بیویوں سے اولاد ہوئی. ایک سے جو ہے وہ کیلئی ہوئی, اور دوسرے سے جو ہے وہ شتروگن اور لکشمن پیدا ہوئے, اور تیسرے سے جو ہے وہ رام چندر جو ہے وہ پیدا ہوئے. اب رام چندر جو ہے وہ بڑے ہوئے, اور بڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کی تعریف جو ہے وہ لوگ کرنے لگے اور ان کے گن گانے لگے. اب رام چندر جی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اب یہ کوئی دیوتا ہے یا کوئی قبیلے کا سردار تھا جو کہ اچھا تھا, اور قبیلے کے سردار نے اپنا اس طرح اسٹیٹس بنایا کہ لوگوں نے جو ہے وہ ان کی اچھائی کی وجہ سے ان کو دیوتا کا نام دے دیا. تو خیر, یہ 3 بیویوں سے جو ہے وہ ان کی اولادیں ہوئیں, بھرت, شتروگن لکشمن اور رام چندر. اب رام چندر جب بڑا ہو گیا تو ان کا جو باپ ہے دشرت, اس کی خواہش ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا جائے. لیکن بھرت کی جو والدہ تھی انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس کو جو ہے وہ آپ بادشاہ نہیں بنائیں گے, بلکہ میرے بیٹے بھرت کو جو ہے وہ بادشاہ بنائیں گے, اور بھرت کو بادشاہ اس وجہ سے بنائیں گے کیونکہ آپ نے مجھ سے شادی سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس شخص پہ شادی کروں گا کہ تمہاری اولاد میں سے کسی کو بادشاہ بناؤں گا, اور آپ جو ہے وہ رام کو اور اس کے بھائی کو آپ جو ہے نا بنواس پہ یعنی عبادت کے لیے جو ہے وہ جنگل میں بھیج. اب اسی دوران جو ہے وہ رام کی شادی ہو گئی تھی, اور رام کی شادی ہوئی تھی سیتا سے. سیتا کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا. رام کی شادی ہو گئی سیتا سے. اب شرط کے مطابق جو ہے وہ رام کے والد دشرت نے رام کو, سیتا کو, اور ان کے جو ایک بھائی ہیں, دوسرے بھائی جو ہیں وہ ان کا نام تھا لکشمن, ان تینوں کو بنواس کے لیے جنگل میں بھیج دیا. اب جس جنگل میں بھیجا تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا راون. اس کا نام تھا راون. راون نے سیتا کو اغوا کر لیا. جب راون نے سیتا کو اغوا کر لیا تو اب رام پریشان ہوا کیونکہ اس کی بیوی ہے, اور اس کی مدد کے لیے اس کا سوتیلا بھائی لکشمن بھی ساتھ ساتھ ہونے لگا. اب جہاں پر یہ بنواس عبادت کرنے کے لیے گئے تھے جنگل میں, اب اس جنگل میں جو ہے وہ سیتا کو ڈھونڈنے لگے کہ جس کو راون نے اغوا کر لیا تھا, کڈنیپ کیا تھا. اب جب یہ جا رہے تھے سیتا کو ڈھونڈنے کے لیے, راستے میں ان کو 2 سردار ملے, کاریگروں, اور دوسرا کا نام ہے ہنومان. اب ہنومان نے اور کاریگروں نے جو ہے وہ ان کی بڑی مدد کی, اور انہوں نے بھی ان کی طرف جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اب ہنومان کی عزت ہندو مذہب میں اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے رام کی مدد کی تھی سیتا کو ڈھونڈنے کے لیے. اس وجہ سے ہندو مذہب کے اندر جو ہے وہ ہنومان کی عزت ہے, اور ہنومان کو یہ لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں. تو لہٰذا اب ہنومان کے ذریعے سے رام کو یہ پتا چل گیا کہ انہوں نے سیتا کو کہاں رکھا. تو انہوں نے جو ہے وہ سیتا کو, راون سے پھر ان کا مقابلہ ہوا, اور راون سے مقابلے کے بعد جو ہے وہ راون کو شکست ہوئی, اور راون کو شکست ہوئی تو اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد سیتا کو بازیاب
کروا لیا. اور اس دوران جو ہے وہ تقریباً 12 سال بھی گزر گئے تھے. اور 12 سال گزر گئے، اور 12 سال گزرنے کے بعد وہ جو بھرت کی والدہ جس نے یہ کہا تھا کہ ان کو بنواس کے لیے، عبادت کے لیے جنگل میں بھیجا جائے، تو وہ 12 سال کا ہی ڈیوریشن. تو جب 12 سال کا عرصہ گزر گیا تو 12 سال کے بعد جو ہے وہ رام اپنی بیوی سیتا کے ساتھ، اپنے سوتیلے بھائی لکشمن کے ساتھ دوبارہ واپس آیا ایودھیا کی طرف. اور ایودھیا کی طرف آنے کے بعد اپنے والد دشرتھ سے ملا. اور چونکہ اب 12 سال گزر چکے تھے تو لہٰذا ان کے والد دشرتھ نے اپنے بیٹے رام کو ایودھیا کا بادشاہ بنا دیا. تو لہٰذا یہ وہ رام ہے جس کی ہم اکثر باتیں سنتے ہیں، رام 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 رام. اس کے علاوہ سیتا کی بات بھی سنتے ہیں، ہنومان کی بات بھی سنتے ہیں، اور لکشمن کی بات بھی سنتے ہیں. تو یہ وہ مقدس ان کے نزدیک جو ہے وہ دیوتائیں ہیں اور مقدس شخصیات ہیں کہ جن کا تذکرہ جو ہے وہ آئے روز اپنے کسی نہ کسی مذہبی مجلس کے اندر یا سیاسی مجلس کے اندر یا تو کسی بھی ٹاپک کے اندر کرتے ہیں. تو یہ آج کے مختصراً کچھ ہم نے آپ کو ہندو مذہب کے بارے میں بتایا ہے، اور اگلا ٹاپک بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہندو مذہب کے بارے میں ہوگا، اور کچھ ان کے مزید معبودان کے بارے میں، ان کے دیوتاؤں کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کے اندر جو لوگوں کا طبقہ ہے، برہمن ہے، شودر ہے، اور جو ان کے طبقات ہیں لوگوں کے درمیان، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں مزید ہوں گی. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام ادیان باطلہ کو سمجھ کر اسلام کی حقانیت اور اسلام کی جو سچائی ہے اس کو سمجھنے اور دوسروں کو اسلام کی حقانیت کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. مولوی صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ رام چندر کا زمانہ ہندو مذہب کے مطابق کب کا ہے، یعنی کتنا پرانا ہے، اور کیا تاریخی حقائق کے مطابق کیا اس نام کا کوئی بندہ جو یہ بتاتے ہیں کیا واقعی گزرا ہے، یا یہ سب یہ افسانوی کہانیاں ہیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں؟ ایک بات. دوسری، ہندو جی مذہب کی جو تاریخ ہے، یہ دو سوال. دوسرا سوال بھی، ہندو مذہب کی تاریخ کے مطابق یہ مذہب کتنا پرانا ہے، مطلب کون سے زمانے کا یہ مذہب مانا جائے گا؟ اگر ہم مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ لیتے ہیں 5000 سال پرانا تقریباً، تو کیا ان کے زمانے میں یہ ہندو مذہب، یعنی اس زمانے میں بدھ مذہب تو تھے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، تو یہ بدھ مذہب والے ہی ہندو مذہب تھے اس زمانے میں، یا یہ دو الگ الگ مذہب رہے، یا دونوں ایک ہی مذہب مانے جائیں گے؟ اس کے بارے میں بتائیے. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن یہ دونوں سوالوں کا تعلق جو ہے وہ میرے اگلے لیکچر سے ہے. اچھا اور ٹھیک. اگلے لیکچر میں جو ہے وہ یہی بتایا جائے گا کہ یہ جو رام چندر ہے یہ کوئی افسانوی کوئی چیز ہے، اور اس کے علاوہ رام اور جو ان کی بیوی سیتا ہے ان کے بارے میں بڑی کہانیاں ہیں. یہ تو ہم نے ایک جو عام کانسیپٹ ہے ہندوؤں کا وہ بتایا ہے، لیکن ان کی جو حقیقت ہے، اور سیتا واپس آئی کہ تو رام نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا نہیں کیا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے انہوں نے الزامات لگائے تھے، بدچلن کے بھی الزامات لگائے تھے، اور منہ کالا کرنے کے بھی الزامات لگائے تھے. پھر سیتا جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس گئی تھی. یہ ساری باتیں انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے. اور اس کے علاوہ ہندو مذہب جو ہے وہ کتنا پرانا ہے، 5000 6000 7000 سال کتنا پرانا جو ہے وہ مذہب ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے ان کے مورخین کیا کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ لیکچر میں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی سوال کسی نے پوچھنا تو بتائیے، کسی کے ذہن میں اپنا. میں آپ لوگوں کو ایک منٹ یہاں سے الاؤ کر رہا ہوں، کوئی اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا چاہے تو انمیوٹ کر سکتا ہے. کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائیے. السلام علیکم. مولانا میرا ایک صاحب سوال. جی عامر بشیر صاحب آپ پہلے پوچھ لیں. جی مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے لیکچرز کا ہفتہ واری. لیکن کیا آپ کوئی کتاب یا آرٹیکلز وغیرہ بھی ریکمینڈ کریں گے کہ ہم مطالعہ کر سکیں لیکچرز کے علاوہ؟ جی جی بالکل، اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری کتابیں ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہندو مذہب کے بارے میں جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اور خاص طور پر میں منتھلی البلاغ میں ہوتا ہوں جامعہ دارالعلوم کراچی میں، اور ہم جب تخصص فی دعوت و ارشاد کرتے تھے تو ہمارے ایک ٹیچر ہیں سر ساجد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا 2 آرٹیکل چھپا تھا، اور وہ بڑے جاندار تھے اور بڑے زبردست قسم کے تھے. تو ان کی جو میں PDF کاپی جو ہے وہ شیئر کروں گا ہمارے محترم حضرت مولانا احفاظ احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، تو میں ان کو شیئر کروں گا، تو انشاءاللہ وہ آپ حضرات کو جو ہے نا وہ بھیج دیں گے. اور اس کے علاوہ ہندو مذہب کے بارے میں جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے اسلامک علماء کرام ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں
جناب حضرت مولانا احفاظ احمد صاحب دامت برکاتہم کو شیئر کروں گا تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. جزاکم اللہ خیر. اسی حوالے سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر پورے تخصص کے لیے اگر کوئی نصاب باقاعدہ ہو جس کو آپ شیئر کر سکیں ہمارے ساتھ کہ کس موضوع کے لیے کون سی کتاب یا آرٹیکل مناسب ہے. جی جی بالکل 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 بہت اچھی بات ہے, اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ میں انشاءاللہ ہمارے محترم حضرت مولانا احفاظ احمد صاحب دامت برکاتہم سے مل کر جو ہے وہ بالکل ایسی ہم پلاننگ کریں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو حضرات کو یہ پتہ چلے کہ کس ٹاپک پر جو ہے وہ کون سی کتاب جو ہے اتھینٹک ہے اور کون سی کتاب جو ہے وہ آپ کو پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. آمین. جی اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں؟ جی مصطفی صاحب جی میں سید طاہر صاحب. بول رہا ہوں. جی سوال یہ ہے کہ ان کی ہندوؤں کی جو کریڈ ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ میں نے کچھ سنا ہے کچھ پڑھا ہے کہ وہ اس طرح کی چیز مانتے ہیں کہ کمپلیٹلی اپوزٹ, جیسے اسلام کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سبمٹ کریں. ان کی کریڈ کیا ہے کہ وہ جو میں نے سمجھا وہ یہ کہ اپنے آپ کو کے اندر سے نکالیں, اجاگر کریں, لفظ کہہ لیں, یا ان کی جو اندر کی کریڈ ہے وہ کیا ہے اور اس کی سورس کیا ہے, ان کی کہاں سے یہ لیتے ہیں اس ہندو مذہب کی. اچھا, آپ کا سوال تو خیر واضح نہیں ہوا, لیکن آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح کے ہم مسلمان قرآن اور حدیث سے اپنی تعلیمات لیتے ہیں اور قرآن حدیث کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہندو جو ہے وہ ان کی مقدس کتابیں کون کون سی ہیں اور یہ لوگ اپنی تعلیمات کہاں سے لیتے ہیں. تو سوال یہ, ان کی مقدس کتاب جیسے میں نے آپ کو بتایا وید ہے اور گیتا ہے, اور اس کے علاوہ چند کتابیں اور آئیں گی جو کہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے. اور نیکسٹ لیکچر میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان کی تعلیمات کا منبع اور یہ جن جن کتابوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بڑی بڑی کتابیں جو ہے وہ کون سی ہے, اور ان کے اندر جو ہے وہ مختصراً کون کون سے ٹاپک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ اپنی تعلیمات اور اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اجاگر کرنے کی, تو یہ ان کا ایک فرقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ختم کر دو, فنش کر دو, اور بالکل ختم کر دو, اور جیسا کہ آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور آپ اتنے ہلکان ہو جاؤ, اتنے ہلکے ہو جاؤ, آپ کو ایسا محسوس ہو جیسے کہ آپ ایک روح ہو. تو ان کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر جو ہے وہ 33 کروڑ دیوتا ہے, 33 کروڑ ان کے خالق ہیں. تو اسی اعتبار سے جو ہے وہ ان کے 33 کروڑ جو ہے نا عقیدہ بھی ہوگا, اور 33 کروڑ جو ہے وہ ان کے توہمات بھی ہوں گے. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال یہ تھا, سوال سے زیادہ تھوڑی سی تحقیق تھی. ایک مرتبہ میں دارالعلوم کراچی میں حاضر ہوا تھا, مفتی عبد المنان صاحب سے میرا الحمدللہ تعلق ہے. تو اس وقت دارالفتہ میں یہ مسئلہ آیا ہوا تھا کہ ہندو مت جو ہے وہ اصالتاً باطل ہے, یا یعنی اس کی اصل کوئی اس آسمانی مذہب ہے, یا یہ جو ہے نا بعد میں انسانوں کا تخلیق کردہ مذہب ہے. تو اس کے حوالے سے اگر شیخ آپ کو کوئی یعنی رہنمائی اگلے لیکچرز میں کر دیں کہ یہ اصالتاً باطل ہے, یعنی یہ گڑھا ہوا مذہب ہے, یا کہ اس کی کوئی آسمانی شکل تھی کسی وقت میں اور اس کے بعد پھر یہ گمراہی کا شکار ہو کر بگڑ گئے. تو اس حوالے سے بھی کوئی اگر رہنمائی آ جائے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. آمین آمین, ضرور ضرور انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے اگلے لیکچر میں بات کریں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ بہت اچھا. انشاءاللہ مولوی صاحب اس میں یہ ایک سوال یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ وید میں جو توحید کا کنسیپٹ ہے جو ہمارے مسلم اسکالرس نے لکھا بھی ہے اور اس پہ کافی وہ بھی ہے کہ وید کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی بعض ہمارے مسلمان اسکالر ثابت کرتے ہیں اور توحید کا بھی وہ جی ثابت کرتے ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑی سی اگلے لیکچر میں آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے. جی ضرور ضرور. یہ کہاں سے آیا توحید اور رسالت کا کانسیپٹ ان کی کتاب کے اندر؟ جی 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 اور انشاءاللہ. میرا سوال یہ تھا کہ بدھزم میں اور اس میں I think ان دونوں مذہبوں میں جو ہے فالو یہ لوگ اسی کو کرتے ہیں سیم جو کہ ان کا کانسیپٹ ہے رائٹ, کہ کوئی دیوی دیوتا ہونے کا. تو بدھزم اور ہندوازم از کائنڈ لائک سیم رائٹ, دونوں مذہبوں میں جو فالوئنگ ہے ان کی وہی ہے جو کہ دیوی دیوتاؤں کی ہوتی ہے. اگر اس کی کوئی تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں.
اور دوسرا نیکسٹ سوال لیکچر جی، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے جب تک مطلب obviously اس دور کے مومن جو بھی مسلمان تھے اس دور میں جب مطلب ان کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے شیطان نے لوگوں کو بھڑکایا کہ اب جو اچھے لوگ ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو لہٰذا ان کی تم مورتیاں بنا لو تو اس کو تم پوجو گے تو وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ تو اس سے تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا اس بارے میں بھی آپ تھوڑی سی. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سارے سوالات جمع ہو گئے. انشاءاللہ ہم اس کو لکھ کے بھی حضرت مولانا کو بھیج دیں گے تاکہ یہ سوالات جمع ہو جائیں. تو انشاءاللہ اگلے ان پہ انشاءاللہ اس پہ رہنمائی ہو جائے گی. تو اب انشاءاللہ بھی لیکچر کا پورا ہو گیا. اگر اور کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں تو انشاءاللہ وہ ہم سب مولانا کو فارورڈ کر دیں گے. افاظ بھائی کوئی کوشچن میرا یہ تھا کہ نا میں نے لاسٹ ویک آپ سے سوال پوچھا تھا نا کہ دعا نماز کے اذان کے بعد کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے بارے میں, تو بہت سے لوگ شارٹ دعا پڑھتے ہیں, وہ تو آپ نے کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا. جی میں آپ کو بتا دوں گا. وہ میں نے معلومات نکالی تھی, لیکن ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو کہ شارٹ دعا ہے, اور اذان کی جو ہے وہی ایک کمپلیٹ دعا ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی شارٹ دعا, جہاں تک میں نے معلومات نکالی, میں نے اپنے اساتذہ سے بھی پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی شارٹ دعا نہیں ہے. اگر اپنی طرف سے کوئی پڑھ لے تو وہ الگ بات ہے, لیکن باقاعدہ ایسی کوئی شارٹ دعا نہیں ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ.